السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شب قدر کی 5 راتوں میں سے آج آخری رات، اور آپ سب کا یہاں پر ہونا بابرکت ہو، اور جو لوگ جہاں جہاں بھی اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کی رات میں برکت عطا فرمائے، اسے قبول فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ روٹین ایک ہی رہتے ہیں، صرف ایک درمیان میں روز بدلتا ہے، جو 4 پروگرام ہوتے ہیں۔ اس میں سے پہلا درس قرآن کا تھیم کمپیشن یا رحمت ہے۔ اس میں 5 جو اسلام کے ارکان ہیں، ایمان کو شامل کر کے، ایک ایمان یا کلمہ، اور اس کے بعد 4 جو ارکان 4 ہیں، وہ 4 عملی ارکان۔ تو یہ 5 راتیں تھیں، یہ 5 ارکان تھے۔ توحید یا کلمے میں رحمت کا پہلو کیا ہے یہ گزرا، اس کے بعد پھر نماز میں کیا ہے، یعنی رحمت اپنے ہی لیے نہیں، رحمت دنیا کے انسانوں کے لیے، روزے میں، زکوٰۃ میں، روزے میں، اور آج حج میں رحمت کا پہلو، کمپیشن ان حج۔ اس میں دیکھیے، جو چیز ایمان کے بعد نماز سے شروع ہوئی تھی، وہ یہاں اپنی انتہا پر پہنچتی ہے حج پر۔ آپ نمازوں پر غور کریں، نمازیں اپنی نمازیں ہوتی ہیں انفرادی، مسجد میں بلایا کم از کم مردوں کو، اکٹھے ہوں، اجتماعیت کے ساتھ میں ہوں۔ یہ اجتماعیت ہر ہفتے اور بڑھ جاتی ہے، جمعے کے دن، پھر یہ اور بڑھتی ہے عید کے دن، پوری بستی اکٹھی ہو شہر کے باہر کسی جگہ، اور یہی اجتماعیت پھر حج کی شکل میں اپنی انتہا پر پہنچتی ہے، جہاں دنیا کے ہر حصے سے لوگ آ کر جمع ہوں۔ جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اجتماعیت۔ کوئی اسلام کا رکن ایسا ہے ہی نہیں جس میں اجتماعیت نہیں ہے۔ روزے میں بھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ روزہ، زکوٰۃ انفرادی مناسک ہیں یا عبادتیں، ساری بستی ایک وقت میں کھانا پینا بند کرتی ہے، چاہے وہ جس جگہ ہو، ساری بستی ایک ہی وقت میں کھانا پینا شروع کرتی ہے، افطار کرتی ہے۔ یہ اجتماعیت ہے، اور کوئی اسلام کا کوئی شعبہ ایسا ہے نہیں کہ جو اسلام اسے الاؤ کرتا ہو کہ تنہا اکیلے کرو، کم از کم پسند نہیں فرماتا۔ یہ مسجدوں کے اندر اجتماعیت کیا تھی جو بڑھاتے چلے گئے؟ ہمارے یہاں تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ آنے کے بعد 5 وقت کی اپنی مسجد میں پڑھیں اور ایک دن کسی بڑی مسجد میں پڑھ لیں 2 رکعت نماز خطبے کے ساتھ، اس سے زیادہ نہیں بچی کچھ۔ لیکن مسجد کا جو اصل مقصد تھا، جیسے کمیونٹی سینٹر آج کے ماڈرن دور کے اندر جو شکل اس کی بن گئی ہے کمیونٹی سینٹرز کی، کہ وہاں لوگوں کے مسائل حل ہوں، اور لوگوں کو دین کے بارے میں معلوم ہو، لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ اجتماعیت اس لیے تھی۔ یہ اجتماعیت جب حج پر پہنچتی ہے تو وہاں تمام دنیا کے نمائندے آتے ہیں۔ اس کا بھی خالی یہ مقصد نہیں تھا کہ ایک جگہ آنے کے بعد طواف کر کے، صفا مروا کے سعی کر کے، یا کچھ اور مناسک وہ ادا کر کے سب الگ الگ اپنے گھر جائیں، جیسا ہوتا ہے۔ یہ کیوں جوڑا تھا ایک جگہ سب کو؟ جیسے مسجد سے شروع کیا تھا، کوئی اگر نظر نہیں آئے یہ چیزیں، میں نے رحمت کا پہلو بیان کیا تھا جو نماز میں اس وقت تذکرہ کیا تھا، اس میں سے صرف ایک لے رہا ہوں۔ 5 وقت جو لوگ پابندی سے کسی مسجد میں آتے ہیں، ایک دوسرے کو کم از کم شکل سے دیکھتے ہیں، سلام دعا ہو کے چلے جاتے ہیں نماز کے بعد۔ کوئی شخص اگر نہیں آئے، ایک وقت نہیں آئے، دوسرے وقت نہیں آئے، تیسرے وقت نہیں آئے، چوتھے، تو یہ فطری ہے، ذہن میں خیال ہوتا ہے کوئی دقت تو نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے تمہاری روزی حرام ہو گئی، ایمان جاتا رہا اگر پڑوسی بھوکا سو گیا اور تم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، کیسے معلوم ہو؟ یہ اس پر نہیں رکھا ہے کہ آ کے دستے سوال دراز کریں،
तुम्हें मालूम होना चाहिए कोई भूखे कौन है और कौन भूखा सो जाएगा अगर हमने नहीं पहुंचाया। मस्जिद उसका सबसे बड़ा जरिया है, चेहरों से महसूस होगा कि परेशानी है, भूख अलग चेहरों पर नजर आती है, और उसके अलावा भी मसाइल, एक दूसरे से कुछ चीज़ें परेशानियां डिस्कस कर सकते, अपने मोहल्ले के मसाइल डिस्कस करें, मसाइल एक दूसरे को मालूम करें। तो असलन ये इज्तिमात भी अमन के लिए थे। जब मसाइल ख़त्म होते हैं तो अमन आता है। ये इज्तिमात भी अमन के लिए थे जो बढ़ाते चले गए। अब हमारी जामा मस्जिद के अंदर या जो बड़ी जुमे की जो मसाजिद हैं उसमें ये मकसद नहीं बचा, इन्हीं मस्जिदों में नहीं बचा। बच्चा अगर दौड़ता हुआ निकला तो खींच के एक चांटा मारा और किसी ने तो गाली भी दे दी। एक ईसाई पादरी थे, उन्होंने मुझसे कहा, बहुत पुरानी बात है, नमाज देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा चलिए मेरे साथ, ये इसी मस्जिद की बात है। असर की नमाज का वक्त था और हम दोनों साथ में गए, तो उसी वक्त उसी दिन इत्तेफाक से हो गया, उसके सामने एक बच्चा तेजी से भागा, एक साहब ने गाली भी दी और खींच के 2 चांटे मारे। उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा कि हमारे चर्च में ऐसा नहीं होता। मेरे ऊपर घरों पानी भर गया। मैंने कहा ये सिर्फ आज ही हुआ है, भाई रोज नहीं होता। कौन जाने, कौन यकीन करेगा कि उसी दिन होना था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने कंधों पे बिठाया करते थे फर्ज नमाजों के दरमियान। हमारे यहाँ नमाज नहीं होती, कोई बच्चा आ जाए अगर खड़ा हो जाए तो उसके पीछे खड़े होने वाले की। बच्चों का दिल लगेगा अगर थोड़ा बहुत भाग लिए, कीजिए, जगह क्रिएट कीजिए, स्पेस क्रिएट कीजिए उनके लिए, कुछ खेल की जगह बना दीजिए दिलचस्पी की। और असल मकसद सिर्फ खेलना नहीं है, ज़रा से बड़े होंगे उनकी समझ जाएगा कि नहीं यहाँ ज़रा डिसिप्लिन रखें, उधर खेलने जाके। लेकिन उनका शौक हो कि आ सके, बजाय इसके कि वो डर जाए कि यहाँ नहीं आएंगे। उनके मिजाज के खिलाफ है कि जब ले आए और एक खड़ा कर दिया, फिर कोई आया बाहर, बड़ी तेज़ धूप है, उसने आके देखा ये बच्चा खड़ा हुआ, उसको तो धूप में खींच के खड़ा कर दिया, खुद बात को आए थे साए में खड़े हो गए बच्चे को। ये सारी चीज़ें सब दीन की स्पिरिट के खिलाफ है। ये सब हमारे तसव्वुरात बन गए इसके बारे में। नमाज में रहमत थी, नमाज में इज्तिमाइयत थी, वो इज्तिमाइयत अमन के लिए थी, सलामती के लिए थी। जो लोग भी वहाँ आए, बच्चे भी वेलकम। बच्चे कुछ भागदौड़ कर रहे हैं, कर लेने दीजिए भाई, उनका मिजाज है, आप कंसंट्रेट इधर कीजिए। ये यहाँ पर भी नहीं होता, इन मस्जिदों में भी नहीं होता, जुमे की मस्जिद में तो और भी सब इधर उधर की बस्ती के लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। हर एक अपनी अपनी पढ़ के, दूसरे मोहल्लों के लोग हैं जिन्हें जानते नहीं, अपनी अपनी पढ़ कर गया। और ऐसे ही हज में होता है, वहाँ दुनिया के अलग अलग जगहों के लोग आए होते हैं, कम्युनिकेशन नहीं होता, ज़बानें अलग बोलते हैं, और ज़बानें ये भी बोलते हो तो भी कोई नहीं होता कम्युनिकेशन। अपने साथ जो गुरु गया उसके अलावा अपने इलाके के लोगों को देख लिया तो 2-4 बातें कर ली, वो भी इधर उधर की जो दीन की नहीं थी। हज इसकी इंतहा है, इसी ये यूँ समझ लिए कि अमन आलम का मरकज़ है। जैसे ये एक छोटे लेवल के ऊपर अमन के मराकिज़ थे। काबा, एक हदीस के अंदर आता है कि पहले ज़मीन पर लिक्विड था, और साइंस भी ये बताती है कि लिक्विड बाद को सॉलिडिफाई हुआ, गैसियस मास था। तो वो फिर कहा कि इस जगह से ज़मीन फैलनी शुरू हुई थी, कूल होनी शुरू हुई थी और फैलनी शुरू हुई थी जहाँ आज काबा है। बड़ी अहम बात है, ये एक मरकज़ हो गया। अल्लाह ने इसको मरकज़ वहाँ से बनाया जब दुनिया में कहीं किसी जगह कोई इंसान नहीं बसता था। काबा आप लोगों में से सबने सुना होगा, अक्सरियत ने तो सुने होगा, काबा नाफे ज़मीन है, खूब बोला जाता है, हमारे यहाँ लिखा जाता है, ना कुरान में है ना हदीस में आया कहाँ से कि काबा नाफे ज़मीन। नाफ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नाफ लाइफ लाइन होती है। मदर, बच्चा पैदा होता है उसको ग़िज़ा जो है वो नाफ से मिलती है। काबा नाफे ज़मीन है, अगर है तो ज़मीन को कम अज़ कम रूहानी ग़िज़ा, और एक हदीस में आता है जिस्मानी ग़िज़ा का भी मरकज़ वही है। तवील हदीस है बुखारी शरीफ की, और उसको ये मैंने अपने अल्फाज में कह दिया था, उससे ये रिज़ल्ट या नतीजा निकलता है, उसे मैं छोड़ रहा हूँ। रूहानी ग़िज़ा का मरकज़ तो पूरी दुनिया के लिए है। फिजिकली भी अल्लाह ने बताया, मैंने भी आपको, कि वहां से फिर बाकी सारी ज़मीन स्प्रेड हुई। नाफे ज़मीन कहाँ से आ गया, और ना अगर था तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी।
آپ کو تعجب ہوگا کہ ہندوؤں سے آیا جو آج ہندو کہلاتے ہیں، ان کا کعبے سے بڑا دیرینہ تعلق ہے. ان کی جو مذہبی کتابیں جیسے خدا کا کلام کہتے ہیں ویدوں، اس میں بہت تذکرہ ہے. میں آج آپ کے سامنے صرف ایک حصہ رکھوں گا ناف زمین والا، اسے پھر ہم آگے میں بہت سی چیزیں اور جغرافیکلی بھی اور قرآن کی آیات سے بھی پھر کچھ دکھانا چاہوں گا. بہت سے لوگوں کی سمجھ میں ہے اور بہت سے لوگ آپ میں سے نہیں جانتے، میں پہلے رکھ چکا ہوں. دیکھیے یہ نیول آف دی ارتھ، انگلش میں نیول کہتے ہیں. اگر ہم ناف زمین جو ہے وہ اردو میں کہیں تو پرتھوی کی نامی. ایک بڑی اہم بات اس سے پہلے، یہاں پر بہت سی چیزوں کے اندر نیچر میں بھی اور انسانوں کی بنائی ہوئی جو بڑی خوبصورت جگہیں ہیں، ان کے اندر ایک عجیب خاص ریشیو ہے، وہ کہلاتا ہے گولڈن ریشیو پوائنٹ. گولڈن ریشیو ایک سائڈ اور دوسری سائڈ کا ریشیو 1.618 آتا ہے. یعنی ایک سائڈ کو دوسرے سے تقسیم کریں، مثلا یہ مانا جاتا ہے یا میجر کیا گیا ہے کہ وہاں پر ایک مسجد ہے بہت خوبصورت، تو اس کے اندر یہ گولڈن ریشیو ہے اس کے لمبائی اور چوڑائی کے اندر. نقش جہاں اسکوائر پاکستان میں، فرانس کے اندر یہ بلڈنگ. احرام مصر جن کے اندر عجیب و غریب کچھ قوتیں اور تاثیر ہیں، اب تو ایک سائنس ہے جو احرام کے اوپر اور پیرامڈ تھراپیز آ گئی ہیں، اس میں سے کچھ چیزیں ڈسکور کر کے یہ بھی گولڈن ریشیو کے اوپر بنے تھے. 1.618 اس کا ریشیو تھا اس کی سائڈس کا. اس تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ تو خالی بتایا تھا آپ کو. آپ سب کے جسم میں ہے یہ ریشیو، یہ اللہ نے رکھا ہے بیلنس. دیکھیے سر سے پیر تک کے ڈسٹینس، فاصلہ کوئی بھی اپنی دیوار سے کھڑے ہو کے اپنے گھر جا کے کر کے دیکھ سکتے ہیں. چھوٹے لوگ، بڑے لوگ، موٹے لوگ، ہر طرح کے، دنیا میں کوئی بھی ہو، پیچھے کھڑے ہوئیے اور بالکل صحیح ہو جائے، اونچا نیچا نہ ہو. نشان لگا لیجیے اپنی ہائٹ کا، ایکوریٹ ہونا چاہیے. وہ نشان کو مان لیجیے کہ ایکس فیٹ ہے، تو زمین کا کہاں پر ہوگا پھر وہ ایکس. قطب شمالی سے قطب جنوبی تک ہم اسے کعبے سے گزارتے ہیں. اگر اس لائن کو یہ چاروں طرف گھوم سکتی ہے ہر جگہ سے، اگر ہم اسے کعبے کی طرف سے گزاریں کہ جس جگہ کعبہ ہے نارتھ پول سے ساؤتھ پول، تو بالکل ایکوریٹ اس کا جو فاصلہ آتا ہے وہ آتا ہے 20,020 کلومیٹر. ایسا جیسے انسان کے سر سے پیر تک کی دوری. اب نارتھ پول سے ساؤتھ پول جو ہے وہ اس کا فاصلہ تو ہوا 20,020 کلومیٹر. ایکوریٹ یہ میپ کے اوپر ناپا ہوا، اگر گوگل میپ کے اوپر آپ لوگ بھی ناپ سکتے ہیں، میجر کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کا ڈسٹینس. 100% ایکوریٹ مارک لگائیے اور اس کو نیچے تک پھیلا دیجیے، ادھر سے جدھر کعبہ ہے ادھر سے اس سائڈ سے، تو وہ 20,020 کلومیٹر ہے. اب ناف سے نیچے تک کا حصہ، اسے مان لیجیے یہ فاصلہ وائی ہے پیروں تک کا، تو پھر کعبے سے ساؤتھ پول قطب جنوبی تک کا اگر یہ ناف ہو تو پھر یہ فاصلہ مان لیجیے وائی ہے، وہ ناپا جا سکتا ہے. میں نے ناپا ہے 12,375 کلومیٹر ہے. یہ لائن ساؤتھ پول سے شروع ہو رہی ہے، ادھر کعبے تک جا رہی ہے گھوم کے، جو نظر نہیں آ رہا یہاں. اور اس کو آپ اپنے گھر جا کر میجر کر سکتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں کرنا میجر فاصلے. 12,375 12,375 کلومیٹر. پھر سر سے ناف تک کی دوری، اسے مان لیجیے زیڈ ہے. یہ اگر ہم زمین پر لے کر جائیں تو نارتھ پول سے کعبے تک، اگر کعبہ ناف زمین ہو تو وہ فاصلہ جو ہے اسے ناپا، وہ وہاں سے نارتھ پول سے آ رہا ہے اور یہ گھوم کر کعبے تک گئی ہے. یہ لکیر جو لال نظر آ رہی ہے، چونکہ راؤنڈ میں گھوم رہی ہے تو وہ پورے کی امیج یہاں نہیں ہے، ہوتی تو چھوٹی ہو جاتی. 7,645 7,645 کلومیٹر ہے. یہ آپ یہ ٹوٹل لمبائی پیروں سے نیچے تک کی وائی تھی، ناف سے اوپر تک کی زیڈ تھی، تو ایکس کتنا ہوگا ان دونوں کا جوڑ، پوری ہائٹ کر کے دیکھ لیجیے اپنی لگا کر. ناف سے نشان لگائیے گا لیکن ہو اونچا نیچا نہ ہو جائے، بالکل ایکوریٹ ہو. اور اس کے بعد آپ یہ ریشیو دیکھ لیجیے اپنے پاس، وہ آئے گا آپ کا 1.6 آئیڈیلی اگر بالکل صحیح لگے تو 1.618 آئے گا. ایکس اپون وائی، ایکس کو وائی سے تقسیم کریں. ایکس کیا تھا؟ یہ پوری ہائٹ. اس کو تقسیم کریں وائی سے، ناف سے نیچے تک کی، تو یہ آئے گا 1.618. اور وائی اپون زیڈ یعنی وائی کو تقسیم کریں
یہ نیچے جو ناف سے نیچے تک کی دوری ہے اور ناف سے اوپر تک کی دوری، اسے تقسیم کریں تو سیم آنسر آئے گا دنیا کے ہر انسان کا. یہ اللہ نے رکھا ہے. ناف ہماری اس جگہ رکھی ہے، چاہے وہ چھوٹے قد کا انسان ہو چاہے وہ بڑے قد کا انسان ہو. اس کی ناف سے یہاں تک کا فاصلہ، ناف سے پیروں تک کا فاصلہ اور ٹوٹل فاصلہ، ان کے یہ ریشیوز آتے ہیں اگر ہم تقسیم کرتے ہیں. یہ گولڈن ریشیو جو ہے انسان کے اپنے اندر رکھا ہے اللہ نے، اور یہ گولڈن ریشیو جو ہے یہ کعبے کے اندر ہے. اس لیے کہ اب جب ہم اسے میجر کرتے ہیں، نارتھ پول، ساؤتھ پول، ایکس وائی زیڈ یہ ہیں آپ کے سامنے. زیڈ سر تک کی دوری، وائی ساؤتھ پول تک کی، قطب جنوبی تک کی، اور ایکس ٹوٹل قطب جنوبی تھے قطب شمالی. ان کو جب ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ایکس 20,000، یہ ابھی آپ کو ڈیٹا دیے تھے میں نے، ایکس 20,020 کلومیٹر، آپ اپنے یہاں چیک کر سکتے ہیں جا کر. وائی 12,375 کلومیٹر، زیڈ اتنا. اب اسے ڈیوائڈ کر کے دیکھ لیجیے جیسے اپنے آپ کے لیے آپ نے کیا تھا. ایکس کو یعنی 20,020 کو ڈیوائڈ کیجئے 12,375 سے، جواب آئے گا 1.618. اور ایسے ہی جب آپ وائی کو، نیچے والے حصے کو اپنے جسم کے اور ناف سے سر تک والے حصے سے اگر ڈیوائڈ کریں، تقسیم کریں، جیسے اس کے اندر ہے وائی اپون زیڈ نیچے، تو 12,375 کو ڈیوائڈ کریں 7,645 سے، جواب آئے گا 1.618. کعبہ ناف زمین ہے. جیسے دنیا کے ہر انسان کی ناف پر یہ ریشیو ہے. یہ تو اب ہمیں معلوم ہوا، چیزوں کو ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے تو یہ بھی ایک علم میں آ گئی بات. پہلے یہ باتیں نہیں معلوم تھی ہمیں، یہ تو فاصلے بھی نہیں معلوم تھے، فاصلے ہم میجر بھی نہیں کر سکتے تھے. اب ایسے قرآن کے عجائبات کھلتے چلے جائیں گے. لیکن یہ ناف زمین لفظ چلا آ رہا تھا پہلے سے، ثابت تو اب کیا ہم نے، اور ابھی اور بہت طریقے سے کروں گا ثابت. چلا آ رہا تھا پہلے سے، تو یہ ہمیں نہ قرآن میں مل رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا، نہ حدیث میں یہ لفظ مل رہا ہے. اور ہمارے یہاں ہمارے اسکالرس کی زبان پر ہے. کب آیا، کیسے آیا، مجھے نہیں معلوم، لیکن بہت حیرت کی بات ہے کہ وید میں ہے یہ لفظ ناف زمین. الا یاستوا پدے ویم نابھا پرتھویا ادھی، درمیان میں تھوڑا سا اور بھی ہے، آگے بات کو آگے دکھا دوں گا کیا ہے. دھیمہی، اس کے معنی ہیں اتنے پارٹ کے، ہم تمہیں پرتھوی کی نابھی پر، الا یاستوا پدے، پد مقام میں، استھان میں، خدا کے بیت اللہ میں، ہم تمہیں بیت اللہ میں جو پرتھوی کی نابھی ہے وہاں دھارن کریں، وہاں لے وہاں اپنائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. یہ پرتھوی کی نابھی یہ وید میں آیا، نابھا پرتھویا، پرتھوی کی نابھی. عجیب بات ہے، اور ہمارے یہاں چلا، اور ان میں سے ان کے اسکالرس کو بہت سو کو معلوم ہے یا نہ ہو، لیکن ان کے کعبے کا تذکرہ بہت ہے اور عقیدتیں بہت ہیں جسے وہ آؤٹ نہیں کرتے. ان کے سیکرٹس میں سے ہے کعبے کے تعلق سے جگہ جگہ. یہ وید والی بات کہ ناف زمین ہے، یہ ہمارے یہاں اور کسی جگہ ہے ہی نہیں. وہاں ہے اور وہاں سے ہمارے یہاں آ گئی. کب کیسے آ گئی مجھے نہیں معلوم، ظاہر ان کے اسکالرز نے کہی ہوگی کسی دور میں، اس کے علاوہ کچھ ممکن نہیں ہے. اور وہاں سے پھر ہمارے یہاں شروع ہوئی اور یہاں ایک ماننا شروع کر دیا ہم نے. اب ہمیں اس کے ثبوت مل رہے ہیں. پورا منتر یہ ہے. وہ اس میں ذرا دیکھیے بڑی عجیب بات ہے. اس منتر کو ہم ڈیوائڈ کر دیں، تقسیم کر رہے ہیں. الایاستوا پدے ویم نابھا پرتھویا ادھی جاتی ویدو ندھیمہی اگنے ہویائے وڈھتے. اس میں الفاظ گن لیجئے کتنے ہیں ٹوٹل ورڈز، میں نے الگ الگ کر دیے. ٹوٹل ورڈز ہیں 13 اوپر نیچے ملا کر اس منتر کے اندر. جہاں نابھا پرتھوی آیا اس کے کلر میں نے الگ کر دیا. آدھا ایک طرف ملا دیا، اس کو توڑنا ہے ہمیں. آدھا ایک طرف ملا دیا، آدھا دوسری طرف ملا لیا. سر سے پیر تک کی دوری زیڈ، اس میں 5 ورڈز ہیں. پیروں سے، نابھی سے، جہاں نابھا پرتھویا لکھا ہے، ناف سے جس جگہ یہ ورڈ لکھے اس جگہ پہ لائے گئے نابھا پرتھویا منتر میں. جس جگہ یہ ورڈ لکھے ہوئے وہاں پر ناف سے نیچے تک کی دوری، پیروں تک کی، یہ نیچے کے ورڈ پرتھویا کے آگے کے گن لیجیے کتنے ہیں. یہ ٹوٹل 8 ہیں. تو اب یہ ہمارا 13 8 5 یعنی کس جگہ یہ نابھا پرتھویا لفظ آیا وہاں پر اس میں ریشیو رکھا ہے جہاں پر اس منتر کے اندر یہ نابھا پرتھویا لکھا ہوا آیا. یہ دیکھ لیں آپ کہ ایکس 13 تھا، وائی 8 تھا، زیڈ 5 تھا. ایکس کو وائی سے ڈیوائڈ کیجئے، تقسیم کیجئے، 13/8 جواب آئے گا 1.6. وائی کو زیڈ سے ڈیوائڈ کیجئے، وائی جو اس کے اندر آیا تھا وہ ناف تک کی دوری،
زیڈ وہ ہے ناف سے سر تک کی دوری. میں منتر واپس لا رہا ہوں. یہ نیچے والا جو ہے اسے آپ, یہ ناوا پرتھویا یہ ناف ہے, نیچے والا پیروں تک کی دوری, اوپر والا سر سے دوری, یہ زیڈ ہے. نیچے والا جو ہے وہ یہاں سے یہاں تک وائی ہے, اس میں 8 ورڈز ہیں. تو یہ وائی اپون زیڈ 8 کو 5 سے ڈیوائڈ کیجئے, وہی جواب آئے گا 1.6 8. تو یہ بڑی ایک عجیب حقیقت ہے کہ نہ صرف وید سے ہمارے پاس ناف زمین آیا, بلکہ وید منتر میں جس جگہ یہ لفظ رکھا گیا وہاں سے جو ہمیں الفاظ کا ریشیو مل رہا ہے وہ یہی مل رہا ہے جو ناف زمین ہم الفاظ کی شکل میں ثابت ہو جائے. خالی معنوں کی شکل میں نہیں ہے بلکہ الفاظ کی شکل میں بھی ایسے ہی رکھا گیا ہے. بہت بڑی حیرت انگیز حقیقت ہے. جب یہ چیز ذہن میں آئی, یہ سے میں نے بہت چیزیں نکال کر جگہ جگہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی اور ریشیو نکل کر آئے, تو پھر ذہن میں قرآن کا آیا کہ کہیں ہے تو نہیں لفظ ناف زمین زمین کہیں قرآن میں. لیکن میں کعبے کی آیات کو دیکھوں جیسے اس میں دیکھا ہے, وہاں اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ میں الفاظ نہیں بلکہ ہم حروف گنتے ہیں, تو اور زیادہ باریکی کے ساتھ میں جو قرآن کے اندر ہے. قرآن کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96, انا اول بیت وضع للناس, پہلا گھر اتنا پارٹ لیا جو جس کے اندر خالی اتنا بتایا گیا, پوری آیت نہیں لیے. پہلا گھر جو بنا دنیا کے انسانوں کے لیے, اس میں لفظ بیت جو ہے یہ کعبہ ہے. پہلا گھر یہ کعبہ ہے, یہ درمیان میں آ رہا ہے. ابھی تو صرف اتنی سی بات ہے. اس میں ہم الفاظ گنیں گے, اس میں ہم حروف گنیں گے, الفاظ بھی نہیں. اتنی باریکی کے ساتھ میں یہاں پر ریشیو آ رہا ہے. یہ دیکھیے اس میں عربی کے الفاظ, یہ تو ٹرانسلیشن لکھا ہے اوپر, یہ ہندی اور انگلش کے اندر ٹرانسلیشن ہے اس کے. پہلا گھر جو بنایا گیا انسانوں کے لیے. اب اس میں الفاظ گن لیجئے. ان میں 2 ہیں, اول میں 3 ہیں عربی کے, اوریجنل عربی کے لیٹرز. بیت میں اس کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا ہے 3 کو 1 اور 2 کے اندر. 2.5 تو ہول نمبرز نہیں بنتے, 1 اور 2 میں ڈیوائڈ کیا. جو چھوٹا حصہ ہے وہ چھوٹی طرف رکھا ہے, جو بڑا حصہ ہے وہ پیروں کی طرف رکھا ہے, یعنی آیت جدھر جا رہی ہے. اور وضع کے اندر عربی کے 3 لیٹرز ہیں, 3 حروف. للناس میں عربی کے 5. اس کے اندر پھر آپ وہی ریشیو نکال لیجئے. 1 کو ادھر جوڑ لیے گا, 1 3 4 2 6, 2 کو ادھر جوڑ لیے گا, 2 3 5 اور 5 10. اور پھر اس کے بعد یہ اس ریشیو کو زیڈ اس میں کتنا ہوا, 2 + 3 + 1 6 ہو گیا. سر سے بیت تک کی اگر وہ ناف ہے تو پھر ناف کا یہ پارٹ جو ہے یہ ادھر 2 ادھر جوڑے گا. وائی کتنا ہوا, 5 + 3 + 2 10 10. ایکس سے ان دونوں کا جوڑ ہو گیا, ٹوٹل 16. اب ریشیو نکال کے دیکھ لیجئے. 16 کو 10 سے ڈیوائڈ کر لیجئے, x/y 1.6 آئے گا. اور y کو z سے ڈیوائڈ کر لیجئے. y 10 تھا اور وہ 6 تھا, پھر وہی 1.6 آئے گا. قرآن کے اندر بھی یہ بیت لفظ اتنے الفاظ کے اندر حروف ہم گن رہے ہیں, ورڈز بھی نہیں گن رہے. ایک اور آیت دیکھی میں نے, اس میں بھی گنا, جہاں پر کعبے کے بارے میں ایسی سینٹرلٹی کی بات کہی گئی تھی, اسے لیا, یعنی اہمیت کی بات. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام, وہ آگے کا پارٹ چھوڑ دیا ہے, یعنی اہمیت اتنے حصے کی تھی, آگے کا پارٹ تو اس کی تفصیل ہے. اللہ نے بیت حرام بنایا کعبے کو. بیت اس کے اندر ان 5 الفاظ میں سینٹر میں ہے, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 97. اس کے اندر یہ ٹرانسلیشن ہے, اللہ نے کعبے کو یا کو جو ہے وہ سیکریڈ ہاؤس بنایا, مقدس گھر بنایا, آدرنی ہے. نمبر آف عربک لیٹرز گن لیجئے, حروف. جعلہ میں 3, اللہ میں 4, الکعبہ میں 2 + 4. ہمیں ناف سینٹر پر ہوتی ہے, ہم 3 + 3 نہیں لیں گے, بڑا حصہ ادھر لے رہے ہیں, اس لیے اس کو 2 + 4 میں ڈیوائڈ کیا ہے. ناف سینٹر میں نہیں ہوتی, سینٹر سے جیسے ابھی تک ہم دیکھتے چلے آئے, پاؤں تک کی لمبائی تھوڑی زیادہ ہے اور سر تک کی تھوڑی کم ہے. تو چھوٹا حصہ سر کی طرف رکھا جہاں سے شروع ہو رہی آیت, اور جدھر پروسیڈ کر رہی آیت ادھر بڑا حصہ رکھا. اب اس کو آپ جوڑ لیں, 3 4 2 ان کو جوڑیں, زیڈ ہے, 4 5 6 انہیں جوڑیں, یہ وائی ہے, سارے کو جوڑ لیں, وہ ایکس ہے. ایکس تو 24 ہوا, ان سب کو جوڑ دیا. وائی یہ ان کو جوڑا, یہ جو ہائی لائٹ ہو رہے ہیں پیروں کی طرف سے ناف تک کا یا کعبے تک کا.
15, Z सर से काबे तक का या नाफ तक का 9, इनका रेशियो देख लीजिए, y 15 था, z 9 था। अब x को y से हमने डिवाइड किया, टोटल को, ये नाफ से नीचे के हिस्से को 1.6, 24/15। ऐसे ही 15 को जब 9 से डिवाइड किया तो 1.6। तो हमारी दो आयत में लफ्ज काबा या लफ्ज बैत उस जगह पर प्लेस किया गया, अल्लाह ने किया। यहाँ आया नहीं कहीं साफ लफ्जों में कि ये नाफे ज़मीन है, लेकिन हुरूफ की तरतीब ये ऐसे रखी गई। ये बहुत हैरत अंगेज बात है। मैंने सोचा कि इन आयत को देखूं मैं, वेद में है, कहीं कुरान में भी ऐसा बनता है या नहीं बनता है, तो फिर ये रेशियोज निकल कर आए। अब लोग नहीं वाकिफ थे कुरान के अजायबात, तो क़यामत तक डिस्कवर होते चले जाएंगे, बहुत सी और चीज़ें निकलती चली जाएंगी जिन्हें आज हम नहीं जानते। इसको तो कुरान ने कहा था कि इसकी आयत क़यामत तक तुम्हें नजर आती चली जाएंगी, कायनात में तुम्हारे अपने अंदर क़यामत तक नजर होती चली जाएंगी लगातार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं खुली है। उन्होंने तो ये कहा था कि हम उम्मी लोग हैं, ला नक्तबो वला नासबो, लिखना नहीं आता, हिसाब लगाना नहीं आता, कैलकुलेशंस नहीं आती, मैथमेटिक्स नहीं आती है। तो अब ये बात के दौर के लिए चीज़ें थी, और पता नहीं कितनी चीज़ें लोगों ने तलाश की हैं। अल्लाह उनकी कोशिशों को कबूल करे, और कितनी और होती चली जाएंगी, और ये साबित होता चला जाएगा कि फिर ये कुरान हक है। इस वक्त में काबे के नाफे ज़मीन होने का तज़किरा कर रहा था। बहुत सी चीज़ें मैंने छोड़ दी इसमें, बहुत सी, यानी और है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और उन सबको, वो यहाँ पर सबकी समझ में नहीं आएंगी। ये बहुत सिंपल वाली कुछ चीज़ें ली, और आयात को जो अल्लाह ने गौर करने का मौका दिया और निकली, उनको सिर्फ आपके सामने रखा है। और वो उसके अंदर जहाँ हम पूरी ज़मीन के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी अर्जुल बलद और तुलुल बलद को भी कंसिडर करते हैं, उनमें भी यही रेशियो आता है, वो जो मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया। तो ये काबा जो है ये नेवल ऑफ द अर्थ या नाफे ज़मीन है, तरह तरह से साबित हो रहा है। नाफ लाइफ लाइन होती है, मैंने शुरू में कहा था, इब्तिदा के अंदर लाइफ लाइन होती है, उसके बाद फिर इस्टेब्लिश हो जाते हैं, लोग बड़े हो जाते हैं। बहुत छोटी सी मैं उसका ब्रीफ करके बताऊं, बुखारी शरीफ की हदीस का, बहुत लंबी हदीस है। वाकया उस वक्त का है जब काबे की कोई इमारत को नुकसान पहुंचा था और उसकी दोबारा तामीर करनी थी, और वहाँ ये था कि इसकी इमारत को गिरा कर नहीं बनाई जाए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कुदाल चलाए इसकी इमारत को गिराने के लिए, हालांकि जगह जगह टूट गई थी और बुनियादें ये था कि कमज़ोर हो जाएंगी, तो नीचे से लाया जाए। वो वाकया लोगों के जहनों में ताज़ा था, फील वाला, आमुल फील साल ही कहलाता था। तो हर एक डरता था कि कुदाल हम नहीं चलाएंगे, लेकिन चूंकि नीयत अच्छी थी, फिर एक ये हुआ कि गिराना शुरू किया, कुछ नहीं हुआ तो फिर सबने गिराना शुरू कर दिया। अब ये हुआ कि बुनियादों से लाएंगे, बुनियादें खोदनी शुरू की। थोड़ी सी तो खुद ही एक जगह हरे रंग का पत्थर आया, सब्ज रंग का, उस पे से कुदालें उछट जाती थी, किसी तरीके से वो निकलता ही नहीं था, और कुदाल भी उछट जाती थी वो। तो फिर ऐसा किया कि ज्यादा ताकतवर जो था, एक उनमें पहलवान, कुछ और लोगों ने मिलकर उसके किनारे पे एक पत्थर के ठोका कुदाल को, कई लोगों ने मिलकर जोर लगाया कि इसे निकाले। ज़लज़ला आया बहुत जबरदस्त। ये तो उसमें है हदीस में, आगे और भी वाक़या है, और भी बातें। मेरा यकीन ये है कि वो ज़लज़ला पूरी जमीन पर आया था। अब जाहिर बात है कि ये दौर तो था नहीं कि हर जगह से लोग रिपोर्ट कर देते कि तब यहाँ ज़लज़ला आया। यहाँ इंडिया में अगर हिंदुस्तान में ज़लज़ला आया तो कोई ये नहीं सोच रहा कि इसका सिस्मिक सेंटर क्या था, कि किस जगह से, ये सब तो मालूम करने के जरिए नहीं थे, आते रहते हैं, आ गया। अगर मालूम किया गया होता तो शायद सब जगह आया था, इसलिए कि नाफे ज़मीन हिली थी, बताया कि इसी जगह से सबको फैलाया गया है। अब इस जगह से फैलाया गया है, और ये है पूरी दुनिया का, दुनिया के तमाम इंसानों अन्नास का रूहानी मरकज, उनका भी जो नहीं जानते। भाई नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। अब आप में से कुछ लोग हैं मैं तो नहीं मानता इन्हें, मत मानो, फिर भी रहेंगे, और तुम्हारे भी रहेंगे, जो नहीं मानता उनके भी रहेंगे। ऐसे ही है कि जो नहीं मानता इस बात को कि ये हमारा रूहानी मरकज है, तमाम दुनिया की इंसानियत का, नहीं मानते बहुत से लोग, मत मानो, रहेगा। फिर भी मना करने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। और यहाँ तो सबूत है, इतने मैंने दिए और आते चले जाएंगे क़यामत तक, और इनकार की गुंजाइश नहीं होगी, बशर्ते के ये इल्मी मौजज़ा है कुरान, जो हर एक के हाथ पर दे दिया गया, और क़यामत तक इससे मौजज़े ज़ाहिर होते चले जाएंगे। मैंने नाफे ज़मीन की बात की थी आपसे। उस जगह को एक मरकज़ जब तमाम इंसानियत के लिए बनाया गया, तो वहाँ इकट्ठा होने की कोई बात होगी। यहाँ तो लोग अपने अलग अलग मनासिक अदा करके आते हैं, और इनको पता नहीं होता क्यों किया।
اس وقت نہیں بتایا گیا. آج میں سائنٹیفک لینگویج میں بتاؤں ساری تو وہ یہ اس وقت کے لوگ نہیں سمجھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس لیے کر رہے ہیں, بات ختم ہو گئی. اس لیے طواف کرتے ہیں, کیوں 7 پریکرمائیں کرتے ہو, حضور نے کیا تھا, بات ختم ہو گئی. اب اس سے سائنٹیفک کتنی باتیں اور حقیقتیں اور روحانیت کی باتیں اس سے آتی ہیں بہت سی. میں نے کہیں بہت سے درسوں کے اندر بتایا, اسے ایکسپلین کیا کہ کیوں لگاتے ہیں. بھائی پریکرمائیں ان کی ابھی تو ساتھ چلی آ رہی تھی بہت سی جگہوں پر طرح طرح کی اس دور سے. یہ اسی کعبے کی یاد میں انہوں نے جگہ جگہ شروع کر دی تھی جس سے کبھی قدیمی تعلق تھا. اسے دیکھیے, بڑی اہم بات ہے. جتنے مقامات حج کے قرآن کے اندر, ان سب جگہ ان پوری انسانیت کا نام آیا ہے, دنیا کے انسانوں کے لیے. نماز کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. روزے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. دوسرے بھی ساتھ میں کبھی شریک ہو جاتے ہیں, ان کا روزہ نہیں ہوتا, وہ اپنے اچھے ریلیشن شپ کے لیے بھائی صبح سے شام تک وہ بھی بھوکے رہ لیتے ہیں, وہ روزہ نہیں ہوتا. روزہ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. زکوٰۃ ایمان والوں کے لیے, ان پر بائنڈنگ نہیں کہ تمہیں لازمی دینی پڑے گی, اور کوئی دے بھی دے تو وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. حج کا جہاں جہاں نام آیا قرآن میں, یہ بہت عجیب بات ہے, چاہے وہ لوگ نہ مانتے ہوں, لیکن کہا یہ دنیا کے سب انسانوں کے لیے ہے. دیکھیے میں کچھ آیات آپ کو سناتا ہوں اس کے اندر. یسألونک عن الأہلہ, وہ تم سے پوچھیں گے چاند کے بارے میں. چاند کے ڈیفرنٹ فیزز, گھٹ رہا ہے بڑھ رہا ہے, اس کا سوال لوگ کریں گے یہ کیا ہے. جمع ہے, الگ الگ جو بہت سے چاند ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کے بارے میں. ہلال کی جمع ہے اہلہ, اس کے بارے میں تم سے پوچھیں گے. قل ہی مواقیت للناس والحج, ان کو بتاؤ کہ یہ ٹائم کے لینڈ مارکس ہیں, جسے میل کا پتھر کہتے ہیں ہم لینڈ مارک. ٹائم کے لینڈ مارکس کیسے؟ گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی, ایسے ہی ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے میں کتنی گھڑیاں ہیں. اب نے اور زیادہ آگے بڑھنے کے بعد منٹ سیکنڈ میں کر لیا. تو ٹائم کے یہ لینڈ مارکس ہیں, سیکنڈ ہے, منٹ ہے, آورز ہیں, گھنٹے ہیں. اب یہ اگر اسی میں ہم رکھتے, گھنٹے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو آپ جب پیدا ہوئے تھے تب سے اب تک کتنے گھنٹے گزرے, حساب نہیں رکھ سکتے لوگ. تب سے اب تک کی بات چھوڑی, ایک ہفتے میں نہیں رکھ سکتے کہ فلاں کام کو کتنے گھنٹے گزرے. ہمیں پھر بڑا اسکیل لینا پڑتا ہے, بڑا پیمانہ لینا پڑتا ہے. یہاں سے دلی جو ہے وہ کتنے سینٹی میٹر ہے, سینٹی میٹر میں نہیں ناپیں گے, بڑا اسکیل لینا ہوگا. یہاں تک کی دوری تو ناپوں گا جو قریب ہے, اب اسکیل بڑا چاہیے ہوتا ہے. تو یہ جو اب گھنٹے مہینوں میں بدلیں گے, مہینوں سے بھی کام نہیں چلے گا, مہینے سال پر جائیں گے. قل ہی مواقیت للناس, چاند ہر مہینے آ رہا ہے, نیا چاند. اس چاند سے مہینے طے ہوں گے, نیچے کے تم ڈیوائڈ کر لینا گھڑیاں, اس چاند سے مہینے طے ہوں گے. پھر اس کے بعد کا مواقیت للناس والحج, حج سال میں ایک بار آتا ہے, سال نہیں کہا, سال کو ریپلیس کر دیا قرآن میں, یعنی سال کا لینڈ مارک ہی حج ہے. قل ہی مواقیت للناس, دنیا کے انسانوں کے لیے. یہ الگ الگ ٹائم کے لینڈ مارک ہیں دنیا کے انسانوں کے لیے, اور حج سال آ رہا ہے. مہینہ ہوا چاند سے, اب کتنے مہینے میں پھر سال ہو جائے گا, یہ نہیں کہا. دوسری جگہ کہا سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں, کہا کہ اب بڑا پیمانہ آ جائے گا, ایک حج سے دوسرا حج, تیسرا حج. سال کو یہاں پر حج تک لے گئے, یہ بڑی اہمیت کی بات ہے. اس درجے تک پوری انسانیت کے لیے اس حج کو رکھا تھا, یا حج کی بات کو جب بھی نام لیا کم از کم تذکرہ کیا رکھا تھا, جو بھی مفہوموں میں اس پہ نہیں جا رہا, لیکن پوری دنیا کی انسانیت کے تناظر میں بات کی تھی جب حج کی بات کی تھی. تو سال کو حج. ایک جگہ اور میں بتاؤں آپ کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک زیادتی کر رہا تھا, چانٹا مارا, بیتو کی جگہ لگ گیا, اس کی اس وقت ڈیتھ ہو گئی. اب حضرت موسیٰ ڈرے, بتایا بھی گیا کہ تمہارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, تو بستی چھوڑ کر چلے گئے, مصر کو چھوڑ کر. مصر کو چھوڑ کر وہ تمام صحرا پار وار کرتے ہوئے وہ پہنچے ایک بستی کے اندر. وہاں پر میں تفصیل میں نہیں جا رہا, 2 بچیاں پانی پلا رہی تھیں, وہ الگ کھڑی ہوئی تھیں, پانی پلانا اپنی بھیڑوں کو چاہتی تھی. باقی سب مرد جو ہے وہ بچیاں تھیں, کمزور تھیں, ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا. تو جہاں پر دنیا میں امن و امان نہیں ہوتا, وہاں عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور زیادتیاں ہوتی ہیں اور دبایا جاتا ہے عورتوں کو, لڑکیوں کو. تو وہ الگ کھڑی تھی. حضرت موسیٰ گئے, انہوں نے کہا میں پلا دیتا ہوں تمہیں. وہ گھر گئی, اپنے والد سے کہا, تو والد نے کہا کہ وہ ایک نوجوان تھا اور اس نے ہمیں سب سے پہلے پلوا دیا, اور پوچھا تھا کہ اتنی جلدی کیسے آ گئی. تو انہوں نے کہا بلا کر لاؤ. ان سے حضرت موسیٰ نے بتایا کہ میں کس وجہ سے یہاں پر ہوں,
انہوں نے ایک آفر رکھا، اس آفر کے الفاظ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ انہوں نے ایک آفر یہ رکھا کہ تم اچھا میرے یہاں اجرت پہ کام کر لو، یہاں رہو کھاؤ پیو، اور وہ اس کی اجرت تمہاری یہ ہوگی، طے یہ ہوگا۔ اجرت انہوں نے بتائی کہ کیا ہوگی، وہ الفاظ ہیں علی ان تأجرنی 8 حجج، 8 حج کی مدت تک تمہیں یہ کرنا ہے، 8 سال نہیں، 8 عام نہیں تھا، 8 سال ہو جاتے، 8 حج کی مدت تک کرنا ہے۔ ایک تو اور بڑی اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر دور میں حج تھا، یہ جو درمیان میں ہے کہ حج بنی اسرائیل کے اور ان کے نبیوں کے دنوں میں نہیں تھا، جیسے نماز تھی، جیسے روزہ تھا کہ پچھلی سب امتوں میں فرض کیا گیا ہے، ایسے ہی حج بھی تھا۔ سال کے لیے لفظ حج استعمال کیا، 8 حج کی مدت تک، جو انہوں نے بات کو وہ ان کے اپنی بچی سے ان کا نکاح کر دیا، وہ اس شرائط میں شامل تھا حضرت موسیٰ کی۔ تو یہ ہے اہمیت حج کی کہ قرآن نے سال کے لیے استعمال کیا ہے اسے، کہ سالانہ سب سے اہم بات کیا ہے، ان کا سالانہ یہ امن کا اجتماع، یہ ہے سب سے اہم بات، اس لیے اس کو سال میں نہیں گنا بلکہ کہا ہے یہ جو چاند آتے ہیں یہ تمہارے پھر سال آ جائے گا۔ اب وہ حج جو ہے وہ ہر 12 مہینے کے بعد آئے گا، تو یہ سال ہو گیا یہاں سے۔ میں اہمیتیں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیسا اجتماع ہے اور پھر کیا اہمیت اس کی ہوگی، جب یہ اتنی باریکیاں قرآن نے اس کے لیے دی ہیں ہر جگہ۔ ابھی آئی تھی آیت سورہ آل عمران کی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے جو گھر تعمیر ہوا ہے، جو بیت تعمیر ہوا ہے، وہ یہ ہے۔ نماز کے لیے جب الفاظ استعمال ہوئے ایمان والوں کے لیے، روزے کے لیے جب استعمال ہوئے الفاظ، یہ بتایا کہ سب سے کہا گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزے فرض کیے گئے تمہارے اوپر، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے جتنے امتیں گزری سب پر فرض کیے گئے تھے، لیکن یہ خطاب کس سے؟ ایمان والوں سے، ایمان والوں کے لیے، یہ بتانے کے بعد بھی کہ چلے آ رہے ہیں پہلے سے۔ تو کہا کہ ان اول بیت وضع للناس، دنیا کے انسانوں کے لیے پہلا بیت۔ ہر جگہ جب حج کا تذکرہ آ رہا ہے، جب کعبے کا تذکرہ آ رہا ہے، تو پھر الناس کی بات ہو رہی ہے، دنیا کے انسانوں کی یا انسانیت کی بات ہو رہی ہے، وہاں خالی للمومنین، مسلمان اور ایمان والوں کی خالی صرف بات نہیں ہو رہی۔ یہ ٹھیک ہے کہ مانیں گے صرف یہ، عمل صرف یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ پیغام وہ تھا، یہ مرکز کا مقصد تھا دنیا کے انسانوں کے لیے، پھر مقصد کیا تھا، میں اس کے بارے میں بھی چند باتیں رکھنا چاہوں گا بات کو۔ اچھا، ایک اور آیت آپ نے ابھی اس کا ایک پارٹ دیکھا تھا ابھی، جب وہ کعبے کے نافذ زمین ہونے کی بات ہو رہی تھی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، علی المؤمنین نہیں ہے، اللہ کے لیے دنیا کے انسانوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اس بیت کا حج کرے جس میں بھی استطاعت ہو، ومن کفر، اور جس نے بھی منع کیا، دنیا کے بہت سے لوگ کر رہے ہیں منع، کہا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو پھر اللہ کو نہیں ہے ضرورت، بتایا کہ اس مرکز کی کیا اہمیت تھی اگر وہ مان لیتے، تو یہ ابھی مرکز کی اہمیت میں بات کو بتاؤں گا، ہمارے اس موضوع سے خاص تعلق جس کا بنتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے تعمیر کیا تھا اور وہاں پھر وہ گئے تھے، دعا مانگی تھی، اور اس کے بعد رسول اللہ صاحب نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اس وقت ان کی اپروچ صرف مسلمانوں میں تھی، سب اسلام لا چکے تھے، دور دور تک کے قبیلے، لیکن الفاظ جو استعمال ہو رہے ہیں یہ نہیں ہو رہے کہ دنیا کے مسلمانوں میں اعلان کر دو، اذن فی الناس، اعلان کر دو انسانوں میں، بالحج، حج کا اعلان کرو دنیا کے سب انسانوں کے اندر، یاتو کا رجال، کچھ پیدل آئیں گے، اس دور میں جاتے تھے، اب بھی جاتے ہیں جو بہت قریب ہے، وعلی کل ضامر، پتلی لمبی سواریوں پر آئیں گے، کیسے الفاظ قرآن نے استعمال کیے، جتنی سواریاں ہوتی ہیں گھوڑے سے جائے اسکوائر نہیں ہوتا، پتلا لمبا ہوتا ہے، اونٹ پر جائیں پتلا لمبا ہوتا ہے، اسکوائر کوئی جانور نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد جہازوں میں جانے لگے، شپس میں پتلا لمبا ہوتا ہے، اسکوائر شیپ کا گول شیپ کا کوئی شپ نہیں ہوتا، اب پلینس میں جانے لگے تو وہ پلین کوئی راؤنڈ نہیں ہوتا، اسکوائر شیپ کا نہیں ہوتا، پتلے لمبے ہوتے ہیں، یہ لفظ قیامت تک کے لیے استعمال کیا ہے، پیدل آئیں گے اور ایسی سواریوں پہ آئیں گے، ایک لفظ بول کر آگے تک کے لیے سب اس میں شامل کر دیں۔ بہرحال میں تو صرف اتنی بات کر رہا تھا کہ جو اس میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، پھر وہ آئیں گے دوڑے دوڑے، کوئی پیدل آئے گا، کوئی ایسی سواریوں کے اوپر آئے گا، تو یہاں بھی انسانوں کی بات کی، کیوں؟ سورہ حج میں ہے یہ اگلی آیت فوراً، کیوں آئیں؟ جب تم حج کا اعلان کرو گے لوگ کیوں آئیں؟
اب یہاں سے دیکھیے کہ بڑے میننگ فل الفاظ ہیں بہت. لیشہدو، تاکہ وہ مشاہدہ کر لیں، آبزرو کر لیں، دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے. لیشہدو منافع لہم، انہیں کتنا نفع پہنچا یہاں آنے سے، ان کے لیے کتنے نفع بھرے پڑے ہیں، خود دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے. دیکھیں گے کیسے؟ اگر اندر فرض کیجئے، ابھی تو پتہ نہیں کتنے آتے ہیں حاجی صاحب، جب نعرہ تکبیر کے ساتھ انہیں لوگ لینے جاتے ہیں تو وہ آنے کے بعد ان کی وہی سب حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں. انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ سب کر کے کیوں آئے تھے. وہ بھی اگر صرف وہ رسمن بھی نہیں معلوم تھا، یہ حقیقت تو بڑی اکثریت کو دنیا کے نہیں معلوم کہ یہ بھائی حضرت حاجرہ پانی نہیں مل رہا تھا، دوڑی تھی ادھر سے ادھر. علامتی طور پہ آپ کا دوڑنا کیوں رکھ دیا گیا؟ قربانی کا تو آتا ہے سمجھ میں کہ بھائی آپ کے لیے کیوں قربانی رکھ دی گئی، یہ آپ کے لیے کیوں رکھ دیا گیا دوڑنا؟ کسی کو نہیں معلوم. کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس لیے کر رہے ہیں، ٹھیک بات ہے، لیکن کچھ ہوگا نا، حکمتیں ہوں گی، کچھ باتیں ہوں گی جو اس دور سے اتنا تعلق نہیں رکھتے ہوں گے. باقی سب نے کر لیا اسے. ابھی تو سگنیفیکینس نہیں معلوم، اہمیت نہیں معلوم. بھیڑ کو، علم والوں کی بھیڑ کو، بہت بڑی تعداد وہ ہے جنہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کیسے کریں. تو اب وہ معلم بتاتے رہتے ہیں کہاں کیا کیا کرو، اب یہ کرنا ہے، اب وہاں جانا ہے، اب وہاں جانا ہے، اب کرنا کیا ہے، اور ہم پڑھ رہے ہیں، تم پیچھے پیچھے پڑھنا. ہمارے بہت سالوں جدہ ہمارے خالو تھے، رہے تھے ابن فرید، ڈاکٹر ابن فرید، وہ سنا رہے تھے، کہہ رہے تھے وہ طواف ہو رہا تھا، اس طواف میں ایک معلم مصری تھے. میں اس وقت جس وقت کر رہے تھے وہ کئی گروپ سارے مصری تھے وہاں پہ، بہت زیادہ کئی گروپ تھے مصری. اب یہ مصری جو ہیں وہ ان کے گاف کو جیم بولتے ہیں اور قاف کو گاف بولتے ہیں، قاف کو گاف بولتے ہیں. قرآن حالانکہ کہتے ہیں قرآن، یہ مصری ایسے ہی بولتے ہیں. معلم مصری تھے، تب وہ پڑھا رہے تھے کہیں ایک دعا. اب وہ دعا پیچھے لوگ بھیڑ پڑ رہی ہے، وہ پڑھا رہے جدم جدہ دعا میں آیا تو وہ بول رہا ہے گدم گدہ، اور پیچھے والی پوری بھیڑ پڑ رہی ہے گدم گدہ. وہ ایسی تو مصری کا پروننسیشن. انہوں نے کہا اب وہاں جانا ہے، ادھر ٹھہرنا ہے، ادھر ٹھہرنا ہے. بہت بڑی بھیڑ تو بھائی اس سے زیادہ نہیں جانتی. اور ان کا حج کر کے آئے یہاں پہ، بڑے شان سے سینہ پھلا کے حج کرائے، سارے گناہ معاف ہو گئے. وہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کہا سب میں اعلان کرو لیشہدوا منافع لہم، لوگ آئیں، مشاہدہ کریں، خود دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے فائدے کتنے ہوئے سب کو، وہاں آنے والوں کو کتنے نفع پہنچ رہے ہیں. اگر بہت سے لوگ ہو اور یقیناً بڑی تعداد کو ایک روحانی فیض حاصل ہوا، یہ تو نظر نہیں آتا نا، یہ آبزرو کرنے کی چیز نہیں ہے. مشاہدہ آبزرو کرنے کی چیز ہوتی ہے سامنے سے جو نظر آ رہا ہو، میٹیریل. کیا نفع نظر آ رہے ہیں بھائی؟ اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں بیچارے، تو کچھ تو سال بھر جوڑتے چلے جاتے ہیں، پیسے والے تو چلے جاتے ہیں ہر سال، وہ کہتے ہیں اس میں بڑا فائدہ ہے. بجائے بھائی یہاں کے غریبوں میں تقسیم کر دو نا، ایک بار کرائے، دو بار کرائے. وہ تو ہر سال چلے جاتے ہیں، ان کا نوٹ ہے چلے جائیں. ان سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم غریبوں میں بہت خرچ کرتے ہیں. کرتے ہوں گے، یقیناً کرتے ہوں گے. اسے بھی کرو نا، یہاں پر جو آپ لگا رہے ہو اسے بھی کرو. آپ کا ہو گیا، اب آپ نفل پہ لگے ہوئے جس میں اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں. کتنی بڑی تعداد وہ پڑی ہوئی کہ جو زندگی بھر تھوڑے تھوڑے سے 2 روپے کر کے جوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک حسرت ہے کہ چلے جائیں. بہرحال فرض نہیں ان کے اوپر، لیکن یہ کہ وہ کچھ اور ضرورتیں ہیں جو ضرورت مندوں کی چاروں طرف ایک بھیڑ ہے، وہاں خرچ کر دینا، یہ تو الگ بات ہو گئی. یعنی وہ رحمت کا پہلو نکل گیا ہے. اب حج کر کے آنا ہے، اس سے گناہ دھل جائیں گے. رحمت کا پہلو کیا تھا وہ میں لاؤں گا بات کو، لیکن اصل بات تو یہ کہ یہ کہا گیا ہے تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں فائدے پہنچ رہے ہیں. یہاں سے بہت کیا پہنچ رہے ہیں فائدے، وہاں کے مارکیٹ والوں کو تو پہنچ جائیں. یہ جو لوگ حج کرنے آئے انہیں کیا پہنچ رہے ہیں؟ اپنا وقت لگایا. پہلے تو وہ 4 مہینے لگ جاتے تھے، اسی لیے 4 مہینے جو ہے وہ محترم قرار دے دیے گئے. آنے جانے میں 4 مہینے لگ جاتے تھے جب پانی کے جہاز سے جاتے تھے، پھر اسٹے کرتے تھے وہاں پہ 1-2 مہینے، فوراً اگلا جہاز ملتا نہیں تھا واپسی کا. شپ سے جب جاتے تھے، اب پلین سے ہو گیا تو مہینے میں لوٹ آتے. تو یہ اتنا لمبا وقت نکالا اپنے کاموں سے چھوڑ کر. بہرحال بہت ضرورتیں پڑتی ہیں، جو ذمہ دار ہوتا ہے گھر کا جب چلا گیا تو ان کو چھوڑا، اپنا وقت خرچ کیا، اپنے پیسے خرچ کیے. انہیں فائدہ کیا ہوا؟ ایسا فائدہ جو نظر آتا، جو لوگ دیکھ سکیں کہ ان سے یہاں آ کے خود دیکھ لیں کہ کتنے فائدے پہنچ رہے ہیں. سوال قائم کر دیا میں نے، آگے چل رہا ہوں. اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت حاجرہ کو چھوڑا وہاں پر بیابان میں، حضرت اسماعیل کو چھوڑا، ایک تڑپتی ہوئی موت، سسک کر مرے.
ایسے بھی نہیں مر جائیں سسک سسک کر پیاس سے، دور تک نہ کھانا نہ پانی، اور مڑ کر چل دیے، اللہ کا حکم تھا۔ اس موقع کی دعا ہے یہ قرآن میں، سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 37۔ اللہ سے دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، میں نے اپنی نسل کو، ذریت کو بسا دیا ہے اس وادی کے اندر جہاں کچھ نہیں ہے کھانے پینے، کچھ نہیں اگتا۔ انہیں تھا یقین یہ اللہ ایسے مرنے کے لیے نہیں چھوڑ رہا ہے، انہیں تھا یقین کہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا، نسل یہاں سے چلے گی۔ ابھی نسل کہاں ہے؟ ابھی ایک بیٹا ہے حضرت اسماعیل، چھوٹے سے گود کے بچے جو شاید 2 دن اور نہیں جئیں گے وہاں بظاہر اس جگہ پر، لیکن یہ ہے ایک اعتماد جس کے ساتھ میں انہوں نے دعا کی تھی کہ میں نے اپنی ذریت کو، اپنی نسل کو اس ویلی کے اندر، جس کے اندر کہیں کوئی کھانے پینے کچھ نہیں، وہاں بسا دیا ہے، ہند بیت المحرم، آپ کے محترم گھر کے پاس، یہ انہیں بتایا گیا تھا، حدیث میں آتا ہے حضرت جبریل نے نشاندہی کی تھی، یہاں بیت اللہ ہے، ہند بیت المحرم، آپ کے محترم گھر کے پاس۔ آگے کے الفاظ سنیے، کیوں لائے یہاں پر؟ اللہ کے حکم پر لائے۔ آگے کے الفاظ، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب اس لیے لایا ہوں یہ صلاۃ قائم کریں۔ حضرت ہاجرہ اور گود کا بچہ صلاۃ قائم کریں۔ ہم صلاۃ قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ 5 وقت مسجد کے اندر جماعت ہو ٹھیک سے، یہ گیپ نہیں ہو جائے پھر، یہ صلاۃ قائم ہوئی، پابندی سے ہو، یوں کہہ لیں ہم، صلاۃ قائم ہوئی۔ وہاں پر صلاۃ قائم کرنے کے لیے، اور ایسے صلاۃ، اگر ہمیں یہ نماز پڑھنے کو ہی صلاۃ قائم کرنا اس جگہ پر کم از کم اس آیت میں اگر کہا تھا تو پھر یہ تو 1500 کلومیٹر آنے کی کیا ضرورت تھی، وہاں کر دیتے شام میں کہ صلاۃ قائم کریں، ان کی نسل ایسی پروان چڑھاتے۔ 1500 کلومیٹر پیدل چل کر آئے ہیں کہ تاکہ میری نسل یہاں صلاۃ قائم کرے۔ صلاۃ نظام کو بھی کہتے ہیں، اس نماز کو بھی کہتے ہیں۔ صلاۃ کا مطلب رحمت بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا مطلب دعا بھی ہوتا ہے، یہ الگ الگ۔ اس آیت میں تو کم از کم نماز نہیں ہے، کتنی جگہ پہ آیتوں میں نماز نہیں، کہیں دعا ہے کہیں رحمت ہے۔ یہ ایک مرکز ہے، یہاں سے ایک نظام اٹھنا ہے، اور قیامت تک نظام کا مرکز یہ رہے گا۔ وہ نظام ان کو قائم کرنا اس لیے بسایا میں نے یہاں۔ نماز والی صلاۃ تو وہیں قائم کر لیتے، شام کے اندر، سیریا کے اندر۔ یہاں بہت سی چیزیں حج میں ہماری سمبولک ہیں، علامتی، جیسے رمی جمرات، پتھر مار رہے ہیں، وہاں شیطان تھوڑی ہوتا ہے، علامتی بات ہے، شیطان نے بہکایا تھا، اپنے شیطان کو بھگانے کے لیے اس کو یاد رکھیں، وہاں رمی جمرات ہو رہی ہے۔ ایسے ہی وہ اصل میں قربانی بھی علامتی ہے ایک طریقے سے، انہوں نے قربان کیا تھا اس کی یاد میں وہ یاد رہے، ٹھیک ہے۔ یہ صفا مروہ کی سعی کیوں ہو رہی؟ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک 7 مرتبہ، پانی کی تلاشی، پھر پانی مل گیا، وہ زمزم وہاں سے ابل پڑا اور آ گئی۔ پانی وہ کیا تھا؟ وہ پانی زندگی تھی، لائف تھی۔ وہ پانی نہیں نکلتا تو پھر پہلے بچہ جاتا، پھر ان کی تو موت ہوتی، لیکن اس وقت تو بچے کی تڑپ تھی۔ ادھر دیکھتی تھی، دیکھ چکی ہیں ایک بار، پھر بھاگ کے اس پر آ رہی ہیں، پھر بھاگ کر اس پر آ رہی ہیں، 7 چکر مارے تھے صفا مروہ کے پیچھے، پانی ڈھونڈ رہی تھی، کہیں پانی نظر آ جائے، دور تک نظریں دوڑا کر۔ اور اس کے بعد اللہ نے قریب میں جہاں بچہ تھا، جہاں حضرت اسماعیل، سیدنا اسماعیل السلام تھے، وہاں پانی دے دیا، آ گئی بھاگ کر۔ اب آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ پانی تو مل چکا۔ اچھا، اس کی یاد میں بھی کیوں لگا رہے ہیں؟ میں اور آگے کی بات کہہ رہا ہوں، وہ تو نبی بھی نہیں ہے، نبی کا کوئی واقعہ تھا، انہوں نے قربانی کی تھی، اللہ نے کہا قرآن میں کہ اس قربانی کو ہم نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد کے لوگوں کے لیے جاری کر دیا اس قربانی۔ اب یہ لوگ کیوں لگا رہے تھے یہاں سے وہاں تک حضرت ہاجرہ کی یاد میں؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ لوگ جاتے ہیں، کر کے چلے آتے ہیں، کچھ دعائیں بتا دی گئی، وہ ضرور پڑھیے، میں ان دعاؤں کا مذاق نہیں اڑا رہا، استغفر اللہ۔ دعائیں اگر کچھ آئی ہیں مثلاً تو آپ صفا پہ یہ والی پڑھیے، مروہ پہ پڑھیے، بھاگتے میں پڑھیے سب، لیکن اصل حقیقت کیا ہے وہ کھو جاتی ہے۔ حضرت ہاجرہ پانی ڈھونڈ رہی تھی، وہ پانی زندگی تھا، پانی نہیں ملتا تو زندگیاں چلی جاتی ہیں، 2 زندگیاں۔ آپ کو بھی پانی کی تلاش ہونی چاہیے، وہ پانی جو زندگی ہو۔ قرآن نے کہا زندگی کی کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ یہ سب جتنے نظارے زندہ ہیں، قرآن نے بہت سے جگہوں پہ کہا زندہ نہیں ہے، ان سے کہو کہ
یا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، یہ نبی اور رسول کی پکار کا جواب دو اے ایمان والو، آؤ ان کے پاس، اذا دعاکم جب وہ بلائیں، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائیں تو ان کی بات کا ریسپونڈ کرو، آؤ ان کے پاس، لما یحییکم تاکہ تمہیں زندہ کر دیں، تم زندہ نہیں ہو اے ایمان والو، آؤ تمہیں نبی زندہ کر دے، اس لیے تمہیں آواز دے رہا ہے، اور تم اگر اس کی پکار کا جواب دو گے تو زندہ ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن نے کئی جگہ تذکرہ کیا ہے کہ زندہ خالی اسے کو نہیں کہتے بیولوجیکل لائف کو، جو حقیقی زندگی ہے وہ یہاں دنیا میں مردوں کی بھیڑ ہے چاروں طرف، آپ کو آب حیات کی تلاش ہونی چاہیے، وہ زندگی، وہ پانی جو زندگی عطا کرے مردہ انسانیت کو۔ یہ پھر پوری دنیا کی انسانیت مردہ ہے، تو وہ پانی ملے، آب حیات ملے، وہ یہ پانی گلاس والا پانی نہیں ہوگا، تو آب حیات کیا ہے جس سے زندگی تمام دنیا کو ملے؟ اللہ وہ چاہتا ہے کہ دنیا مردہ ہے، ہمیں اس کی تلاش ہے کہ وہ ہمیں مل جائے تاکہ ہم دنیا کو زندگی دے سکیں، ورنہ یہ دنیا سے سک رہی ہے اور دنیا مردہ ہے۔ اصل حقیقت تو اس کے پیچھے یہ ہے جو آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے، ورنہ یہ تو الگ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، آپ بھی کر رہا ہے، بات ختم ہو گئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، جب انہوں نے بتایا تھا تو صحیح ہو گئی۔ وہاں پر پانی کی تلاش آپ کو بھی ہونی چاہیے، لیکن وہ پانی آب حیات ہے، وہ پانی کچھ اور ہے جس سے ہم زندگی دے سکیں، مردہ انسانیت کو زندہ کر سکیں۔ یہ ہے کمپیشن کا پہلو، یہ ہے رحمت کا پہلو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے۔ مردہ وہ بھی مردوں کی بھیڑ ان میں بھی ہے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ پھر باقی بھیڑ تو ہے ہی مردہ، اس سے اور آگے جو ہے، تاکہ ہم زندگی عطا کر سکیں تمام دنیا کی انسانیت کو۔ نسخہ دیجیے، وہ ہوگا آب حیات۔ یہ دعائیں ہونی چاہیے وہاں پر، میرے دل میں یہ کیفیات ہونی چاہیے کہ حضرت حاجرہ نے یہاں پہ تلاش کیا تھا اور آپ نے دے دیا تھا۔ وہ دعائیں بھی پڑھیے گا جو بتائی جاتی ہیں کہ پڑھیے، وہ پڑھ لیجیے، اور لیکن پڑھیں بھی تو معنوں کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، خالی زبان ہلا لیا۔ مینا کے ایام کو اب اس کے بعد مختلف مناسک ہیں، میں یہاں بتا نہیں رہا کہ ان کی سگنیفیکنس نہیں بتا رہا، بڑی بڑی اہم ہے۔ کعبے کا طواف کیوں کروایا تھا، حجر اسود کیا ہے، اور جو مناسک ہیں، کتنی چیزیں پرسنل روحانیت کے لیے ہیں، کتنی چیزیں دنیا کے لیے ہیں۔ میں نے اس میں سے ایک حصہ آپ کو بتایا کہ جہاں پر دنیا کے انسانوں کے لیے ایک تڑپ پیدا ہو آپ کے اندر کہ دنیا کے انسان جو ہے وہ فلاح پا جائے۔ ربنا ہے ہمارے رب، ہمیں وہ نسخہ دے دیجیے یہاں کہ ہم اس کو پا جائیں، ہم کہ ہم انہیں زندہ کر سکیں، زندگی آ جائے، سسک رہے ہیں اور مر رہے ہیں، سسکتی ہوئی موت ہے یہاں پر۔ اس پہلو کا میں نے تذکرہ کہ یہ ہے، وہاں انڈیویجول رحمت کا حصہ بھی ہے، اپنی روحانیت کے لیے بھی اور دنیا کے انسانوں کے نفع۔ جب یہ سوچیں گے پھر تلاش کریں گے، اللہ دے گا، لازمن دے گا، یہ بھی وعدہ ہے، قرآن کا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا۔ کوئی ہم میں جہاد کر کے تو دیکھے، یہ میدان جنگ کی جہاد کی بات نہیں ہو رہی، ہماری ذات میں ہم میں کوئی جہاد کر کے تو دیکھیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ یہ لام تاکید کہلاتا ہے، لام زبر، لازمن ہو کر رہے گا، ایسا نہیں کہ ہو بھی سکتا ہے۔ لنہدینہم، ہم لازمن ان کو گائیڈ کر دیں گے اپنے راستوں کی طرف۔ تلاش اگر ہوگی تب ملے گا، جینیس بھی ہوگا، تلاش نہیں ہوگی تو نہیں ملے گا۔ ایوریج عقل والے بھی ہوں گے، تلاش ہوگی تو ملے گا، اللہ کا بات ہے، لیکن لگاتار ہو، کنسسٹنٹ۔ یہ چیز نہیں آ رہی سمجھ میں، یا یہ کیسے کریں، یہ کیسے ہم دکھ دور کریں، تلاش ہوگی ملے گا۔ تو یہ وعدہ قرآن کے اندر دوسری جگہ ہے، آپ جب تلاش کریں گے کہ کیسے زندہ کریں تو پھر آپ کو ملے گا کہ کیسے کریں، وہ آب حیات ملے گا۔ مینا کے ایام کو، اب باقی تو الگ الگ مناسک ہیں، اس میں مینا بہت امپورٹنٹ ہے عالمی امن کے لیے، ہر ایک امپورٹنٹ ہے، اس کی بڑی زبردست الگ الگ اہمیتیں ہیں ہر جگہ کی، سارے مناسک۔ عالمی امن کے لیے اس مینا کے میدان کی بہت اہمیت ہے۔ 2 دن یا 3 دن قیام ہوا وہاں، سب کچھ کرنے کے بعد باقی سب مناسک ہو چکے پورے، اب 2 دن یا 3 دن وہاں قیام چل رہا ہے۔ اب اس قیام میں 2 دن 3 دن لگاتار کوئی وہ تصویر جسے ہم کہتے ہیں وہ تو لگاتار کوئی گھما نہیں سکتا پرماننٹ، پھر کتنی نمازیں پڑھے گا، کتنی دیر قرآن پڑھے، پھر وہ نکل جاتے ہیں ٹہلنے کو، پھر اپنے جو ہمارے گروپ کے کدھر کدھر ہیں ان سے باتیں کرنے کو، پھر وہ جو کھانے وانے پکا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ لکھ کے کچھ اپنے ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی ہیں دلچسپ۔ ممکن نہیں کہ ایک ہی چیز کرتے چلے جائیں۔ ذکر کے لیے کہا تھا، ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا، یاد رہنا، اللہ کا قانون یاد رہنا، اللہ کی محبت یاد رہنا، اور یاد دلانا دوسروں کو۔
یہ اصل مطلب ہے ذکر کا. ذکر کا تعلق دل سے ہوتا ہے, یہ زبان ہلانے سے نہیں ہوتا, چاہے زبان ہلائیں چاہے نہ ہلائیں. تو مینا کے ایام کو کہا ایام معلومات. کئی معنی اس کے نکلتے ہیں, ایک معنی سیدھے سے وہ ہے جو معلومات آپ بولتے ہیں. یہ حج کے ایام جو ہے اور اس میں مینا کے ایام, یہ معلومات کے دن ہیں. کس بات کی معلومات؟ ایک تو یہی ہے کہ بھئی آپ کو دینی مسائل معلوم ہو جائے. معلومات یہ سوڈان میں قحط پڑ رہا ہے, وہاں پر معلوم ہونا چاہیے سوڈان کے لوگوں سے. اگر نائجیریا میں قحط پڑ رہا ہے, اگر یوگانڈا میں قحط پڑ رہا ہے, اگر یمن میں قحط پڑ رہا ہے اور لوگ سسک رہے ہیں اور مر رہے ہیں, تو وہاں معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو یہ کہ سب وہ اصل میں دوسری لینگویج بولتے تھے, ہم دوسری بولتے تھے. یونائٹڈ نیشن میں بھی تو دوسری بولتے ہیں سارے, اور سب کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں, نہیں کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے. وہ کر لیتے ہیں, آپ نہیں کر سکتے. نمائندے ہوں گے وہ جو انٹرپریٹ کر دیں, ان کے نمائندے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں. یہ جو برسا برس سے, دہائیوں سے, ڈیکیڈ سے ان ممالک کی غریبی دور نہیں کر پا رہے. غریبی تھوڑی تڑپ تڑپ کر مرنا, یہ دور نہیں کر پا رہے ہمارے یونیسکو والے. فنڈ سے جاتے ہیں اور کرتے ہیں, سب 30 سال سے کر رہے ہیں. 30 سال سے ایک ملک کی بھوک دور نہیں کر پائے. ایسی بھوک ہے جس سے مر جاتے ہیں لوگ, بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے بچے, ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں ہوتا, اور تم 30 سال سے لگے ہو. کیسی یونائٹڈ نیشن اور کیسی یونیسکو؟ یہ تو ایک حج دور کر دے گا. اگر سارے حج وہاں پہ بیٹھ کے طے کر لیں, 1 مہینے کی انکم ہم نے بھیجی اس سال, تو ان کے کھانے کا بجٹ پورے سال کا ہو جائے گا. 15 دن کی بھیج دی اگر 40 لاکھ لوگوں نے تو بھی ہو جائے گا اپنی انکم. یہ تو وہاں بیٹھ کر مسائل طے ہوتے. امن عالم کے لیے ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے میدان میں کہ آپ یہیں رکو, باقی سب جگہ سے گزارا, دعائیں تو وہاں بھی کرتے ہیں. عرفات سے گزارا, مشعر الحرام یا مزدلفہ پہ بہت ذرا سی دیر روکا, علامتی طور پر کنکریاں مارائے, گئے قربانی کرائے. اب تو وہ بھی نہیں کرتے. اب تو یہ ہوتا ہے کہ ٹک ہو گیا, پیسے دے دیے گئے, تمہاری قربانی کہیں ہو گئی ہوگی. تو یہ یہاں پہ 2 دن بٹھایا تھا منیمم, یا 3 دن. یہ 3 دن کس وجہ سے بٹھایا؟ صرف اس لیے کہ نمازیں ہی صرف پڑھتے رہو, صرف وہی ذکر ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یونیورس کی کریشن میں, زمین و آسمان کی فارمیشن میں, ان کی تخلیق میں, دن اور رات میں جو تغیرات ہوتے ہیں ان میں لآیات لأولی الالباب, اللہ کی آیات ہیں لازماً, لیکن عقل والوں کو نظر آتی ہے. یہ کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ, یہ ہے ذکر کرنے والے, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, بستر میں لیٹے ہوئے ذکر چل رہا ہے ان کا. کیسے؟ یتفکرون فی خلق السماوات, اس کریشن پر غور کرتے ہیں, تفکر کرتے ہیں, اس نتیجے میں پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, ہے اللہ کچھ بھی تو باطل نہیں بنایا ہے ہمارے رب آپ نے, اس سب کی ضرورت تھی. اور یہ اس کو کتنا بڑا ذکر کہا قرآن نے. بات یہ ہے کہ ذکر تو اللہ کا, نماز بھی ذکر ہے, اللہ کی یاد بہت بڑا ذکر ہے, قرآن بہت بڑا ذکر ہے, بشرطے کہ آپ اس کو سمجھ کر پڑھ رہے ہو. اللہ کی باتیں لوگوں کو پہنچانا بہت بڑا ذکر ہے. یہ ساری چیزیں ذکر ہیں. یہاں پر یہ مینا کا ذکر کیا تھا؟ ایام و معلومات, آپ کو آپس میں دین کی معلومات ہو, آپ کو دنیا کے مسائل کی معلومات ہو. اس لیے کہ سب دنیا کے لوگ وہاں کیمپ کیے ہوئے ہیں, تبھی تو وہ مشاہدہ کریں گے کہ کتنا نفع پہنچ رہا ہے. لیشہدوا منافع لہم, خود دیکھ لیں کہ کتنا نفع پہنچ رہا ہے. ابھی کچھ بھی نفع نہیں پہنچ رہا کسی, نیکی کچھ ملتی ہوگی, کچھ کیفیات آ جاتی ہوگی پرسنل, باقی تو پیسے جاتے ہیں اور وقت جاتا ہے. مادی طور پر کتنا نفع ہوا, یہ دنیا کا یہ ہے تھا امن عالم کا حصہ. حج کے مہینے کے آنے جانے کو اور ان مہینوں کو ملا کر کہا الحج اشہر معلومات, معلومات کے مہینے ہیں. یہ معلومات اگر صرف ہم اس کو کہہ دیں, وہ تو یہاں بیٹھ کر سکتے ہیں, حج جائے بغیر کہ طواف کب کریں اور مینا میں کب جائیں اور مزدلفہ سے کب گزریں. یہ اگر اسے معلومات کہتے ہیں تو یہ تو یہیں پر بیٹھ کر ہو جائے گی, اس کے لیے تو جانے کی بھی ضرورت نہیں. الحج اشہر معلومات, یہ سب مہینے تمہارا سفر کا حصہ بھی ملا کر معلومات کے مہینے اس لیے جا رہے ہو کسی عظیم مقصد کے لیے, جہاں تمہیں دنیا کے مسائل معلوم ہو. کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا, اس میں جتنے لوگ سارے موجود تھے ان کو وہاں پر انہوں نے مختلف مسائل پوچھے, بتائے. اس وقت کی بات اتنی تھی, باقی تو بھوک کا مسئلہ حل ہو چکا تھا, ساری چیزیں ختم ہو گئی تھیں, اور دور تک باقی دنیا میں ابھی اپروچ نہیں تھی. اس حج کے اندر یہ ہوا تھا
کہ جو ضرورتیں تھیں لوگوں نے اپنی ضرورتیں حل کی وہاں مینا کے میدان کے اندر. اب اس سے بڑے پیمانے پر یہ ہو جانا چاہیے کتنا اس کو رکھا ہے انسانیت کے لیے. 4 مہینے سیز فائر ہو جائے گی اگر جنگ ہو رہی ہے تو کہیں پر, اس لیے کہ یہ محترم مہینے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے اس میں سیز فائر ہو جائے گی, جنگیں چل رہی ہیں تو یہ تب ہوگی جب مسلمان یہ چھوٹے چھوٹے گرجوں میں نہیں ہوں گے. تو پھر یہ کہیں گے کہ سیز فائر ختم, یا پھر رکے گی, پھر اگر جنگ ہی ہے تو بات کو چلے گی. یہ 4 مہینے یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حج کے آنے جانے کے پیس کے مرکز کے اوپر, امن کے مرکز کے اوپر, دنیا امن کے ساتھ پہنچ تک ہر جگہ سے ساری امن کی چیزیں اس کے ساتھ جوڑ دی. اگر جنگیں بھی ہو رہی تو روکی جائیں گی, سیز فائر کا اعلان اس کے اندر کیا جائے گا. پھر اتنا ہی نہیں, جو اشہر معلومات, اب وہاں پر کوئی چیونٹی بھی نہیں مارے گا, کھٹمل نہیں مارے گا. چیونٹی تو چھوڑ دیے, نہیں مارنا چاہیے, یہاں بھی نہیں. کھٹمل بھی نہیں مارے گا, مچھر بھی نہیں مارے گا, وہاں نہیں مارے گا, حرم ہے, محترم ہے اس جگہ کے اوپر. تو یہ پیس کو اتنا زیادہ اندر, امن کو اتنا زیادہ انڈیویجول لائف کے اندر ایسے احکامات دیے. ولا رفث ولا فسوق ولا جدال, کوئی شہوت والی باتیں نہیں ہوں گی, کوئی نافرمانی کی حدوں کو توڑنے والی فسق والی باتیں نہیں ہوں گی. ولا جدال, جدال شور شرابے اس کو بھی کہتے ہیں, جدال اسے بھی کہتے ہیں آپس کی ڈیبیٹس. مہذب طریقے سے دین کے بارے میں بات کرو, ڈیبیٹس نہیں چلیں گی اپنے اپنے فرقوں کی, کہ وہاں پہ بھی معلوم ہوا کہ اکھاڑا جو ہے وہ گرم ہو گیا, اس کا چل رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں یا تم حق پر ہو. محبت کے ساتھ میں ایک دوسرے کو سمجھانے کی سمجھنے کی تو ہو سکتی ہے. یہ جدال نہیں ہوگا وہاں پر حج کے اندر. اور یہ جتنے بہت سی علامات مقرر کر دی وہاں سے متعلق, وہ چاہے وہ قربانی کے جانور ہوں, یہ سب کے لیے کام آئیں گے. جتنے وہاں مجمع جو اکٹھا ہو رہا ہے, جو آیا ہے, قرآن نے کہا کہ اس کی خود بھی کھانا, ان سب کی بھی ضرورت پڑے گی. ان کو فیڈنگ وہاں سے ہوگی لوگوں کو. ابھی کیا ہوتا ہے, میں نے پرسنلی 2 مرتبہ حج کیا, تو میں نے تو خود قربانی کی. پہلی مرتبہ تو اجازت تھی, لیکن بڑا قدر تھا, ہنگامہ تھا, بڑی مشکل سے گھسا کے پہنچے. وہ ایک اونٹ ہم نے اب بس ذرا سا ہاتھ میں لے لیا چھوڑا, پھر جلدی سے اس نے چھین لیا. وہ یہ لوگ تھے افریکنس تھے جو وہاں پر بھیڑ تھی پوری, جنہیں ہم قصائی کہیں اردا, اور انہیں گرا ورا کے کر کے مشکل سے 5 منٹ لگیں گے, 5 منٹ لگیں گے اتنی دور دور. اب ہم کہیں کچھ ہم بھی لے لیں اس میں سے, لے جا کے پکا کھائیں گے. بڑی مشکل سے ذرا سا ٹکڑا دیا, وہ اتنا بڑا سا ٹکڑا وہ پھینکا انہوں نے, ادھر گیا اس کے ہاتھ میں پھر گیا کہاں سارا اونٹ پتہ ہی نہیں چلا 5-7 منٹ کے اندر. یہ تو ایک تھا جس کے اندر قربانی کی اپنی اجازت تھی, اب بند ہو گئی. صاحب وہاں پہ سب اپنی جا کے نہیں کریں گے, پیسے دیں گے. ہم نے کہا ہم تو اپنی کرنا چاہتے ہیں. مل گیا ایک پرائیویٹ ٹھکانہ مل گیا جہاں ہو رہی تھی. ان کے ریٹ ویٹ زیادہ تھے, تو ہم نے جا کے وہ بکرا خرید لیا, اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اسے. اب تھوڑا سا گوشت لیا, کتنا لے آئیں گے, کریں گے کیا, پھینکے گا تو سڑ جائے گا. بہت ذرا سا پکا کے کھا لیں گے, تو اتنا سا لے آئے, باقی بکرا چھوڑ جائے, موٹے سے پیسے دیا. وہی کہاں جا رہا ہے. یہ قرآن نے کہا کہ وہاں جو لوگ آتے ہیں ان کی ضیافت کا انتظام ہوگا, وہ اپنا خرچ نہیں کریں گے. یہ جو تم قربانی کے لے کر آئے ہو یہ سب ان کے لیے استعمال ہوگا. تو اس کا کوئی ارینجمنٹ نہیں تھا, اب ہے ہی نہیں کہیں پر. اس لیے ان کو کہا تھا انہیں کوئی نہیں چھوئے گا, یہ بھی محترم ہو گئے. اس لیے کہ ان لوگوں کے لیے جو ہم نے عالم کے لیے آئے ہیں ان کے لیے ہے یہ ہے حرمات اللہ. حرمات اللہ, کعبہ جو ہے نشان ہے اللہ کا. صفا مروہ کا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, علامتوں میں سے. کیسے؟ یہ جھنڈے ہیں. جھنڈا 2 ملک کی اگر جنگ ہو رہی ہوتی, پہلے تو ایسی ہوتی تھی, وہ جھنڈا نہیں گرنے دیں گے. ہاتھ کٹ گیا تو دوسرے ہاتھ میں لے لیں گے, جھنڈا نہ گر جائے. جو جھنڈا گنوا دے وہ جھنڈا گر گیا تو فوج بھاگ جاتی. اب ایسے جھنڈوں سے تو نہیں ہوتا, لیکن جھنڈے کی امپورٹنٹ ہوتی ہے. گھانا کے جھنڈے کی کوئی اہمیت نہیں, USA کے جھنڈے کی اہمیت ہے دنیا کے اندر. جھنڈا ایک علامت ہے طاقت کی, ان کی فلسفی کی, ان کی سوچنے کے انداز کی, وہ دنیا سے کیسے پیش آتے ہیں اس کی جھنڈا علامت ہے. اس لیے جھنڈے کا احترام ہر ملک کرواتا ہے کہ ہماری علامت ہے, یہ جھنڈے ہیں, یہ علامتیں ہیں. وہ سب کعبے سے متعلق ہے, جنہوں کہا یہ مشعر, کہ یہ مسجد بھی ہے جو مشعر الحرام ہے. وہ ان کو بھی کہا کہ یہ محترم ہے, یہ اونٹ بھی, یہ کھانے کی چیزیں اس لیے کہ ان کے کام آئیں گے. ابھی تو پتہ نہیں کہاں جاتے, یہ ان کے کام آئیں گے اس لیے محترم ہے. تو وہ اس سے متعلق جتنی چیزیں تھیں وہ قابل احترام ہوگی. اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جھگڑا نہیں جو ہے وہ نہیں ہوگا, جدال نہیں ہوگا. یہ ٹریننگ وہاں پہ دی جا رہی ہے امن عالم کے لیے, اور یہ ہے رحمت کا تمام انسانیت کے لیے رحمت.
جو کہ ایک نماز سے شروع ہوا ہے اور اس پیک پر پہنچا ہے جہاں پر دنیا کے سارے لوگوں کو بلایا تھا اور اکٹھا کیا تھا تاکہ خود بھی کچھ وہاں سے لے کر جائیں، اندر بھی لے کے جائیں اپنی اصلاح کی چیزیں، اور دنیا کی بھی کچھ ہیلپ ہو سکے اور دنیا کے بھی کام آ سکے۔ ابھی دنیا کے کام نہیں آ رہے ہیں وہاں سے کچھ۔ اس پر بہرحال جب کبھی غور کیا جائے گا یا جب کبھی ٹھیک سے واقعی دین کا صحیح طریقے سے امپلیمنٹیشن ہوگا تو پھر اتنی کرسیاں ایسے سے ملک بھی نہیں ہوں گے۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر اس وقت صحیح شاید امپلیمنٹیشن ہو سکے۔ تو آج کا یہ درس تھا، آج کا یہ 5ویں رات کا یہ 5 درس تھے، پورے ہو گئے۔